بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں آپ ہی سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا ہوں، اس لیے آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی عظیم احسان فرمانے والے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اے عظمت اور بزرگی اور احسان کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہم سب کو تھامنے والے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس نے اللہ کو اس عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جب بھی اس کے ذریعے کچھ مانگا گیا تو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے، اس میں بھی اللہ کے بڑے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی ایسے شخص کو خالی ہاتھ یا نامراد واپس نہیں لوٹاتے، کیونکہ اللہ کے در کا بھکاری تو کبھی محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ دعا کے سلسلے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہی ہے، بس اس کی قبولیت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وہی مانگی ہوئی چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرما دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تو اسے نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت، اس کی کوئی پریشانی یا کوئی بیماری وغیرہ اسے دور کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا وہ ثمرہ، وہ ذخیرہ دیکھے گا تو افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ عزیز دوستو، آج ہمیں ایک بہت بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اور جس طریقے سے مانگنا چاہیے اس طریقے سے نہیں مانگتے ہیں، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو بہت جلد ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، اس سے مانگیں، خوب مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی خیال رہے کہ اگر کمائی حرام ہوتی ہے تو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ کمائی کا اہتمام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔